معمول کے مطابق وہ اس سال یعنی 23 ہجری کو بھی حج کے لیے گئے۔ امہات المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھیں۔ جب ارکان حج سے فارغ ہوئے اور منی سے پلٹے تو اپنا اونٹ بٹھایا، سنگریزے جمع کر کے ایک چبوترا سا بنایا اور اس پر اپنی چادر کا کنارہ ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد اس پر چت لیٹ گئے اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگے، یا اللہ، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، ہڈیاں نرم پڑ گئی ہیں، قوتیں جواب دے رہی ہیں اور رعایا پھیل رہی ہے، اب مجھے اپنے پاس بلا لے، اس حال میں کہ میرا دامن عجز و ملامت سے پاک ہو۔ یہ ایسی دعا ہے جو انسان 60 سال کی عمر سے پہلے نہیں مانگتا، خاص طور پر جب اس کا جسم حضرت عمر کے جسم کی طرح صحت مند اور قوی ہو۔ بہت ممکن ہے کہ آپ نے اپنے جسم میں ناتوانی و کمزوری کی سرسراہٹ محسوس کر لی ہو اور آپ جلد اپنے پروردگار سے جا ملنا چاہتے ہوں۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کی مناسبت سے میں تیار کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو پسند کریں گے، اسے لائک کریں گے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو بدھ کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج طلوع ہونے سے پہلے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کاشانہ خلافت سے نکلے۔ انہوں نے مسجد میں کچھ لوگ مقرر کر رکھے تھے جو ہر نماز سے پہلے صفیں درست کیا کرتے تھے۔ جب صفیں درست ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دیکھا کہ پہلی صف کچھ آگے پیچھے ہے، اسے درے سے ٹھیک کیا، لوگ اپنی اپنی جگہ قرینی سے بیٹھ گئے تو اذان دی گئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کے لیے آگے بڑھے۔ اسی وقت صبح کی سفیدی پوری طرح نمایاں نہیں ہوئی تھی۔ ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی تکبیر شروع کی کہ ایک شخص اچانک ان کے سامنے آیا اور اپنے خنجر سے ان پر 3 یا 6 وار کیے، جن میں سے ایک زیر ناف پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھار وار آلے کی گرمی محسوس کی، نمازیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ہاتھ پھیلا کر کہا، پکڑو، اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ قتل کرنے والا جناب مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن شعبہ کا نصرانی غلام ابو لولو فیروز تھا۔ یہ ایرانی باشندہ تھا جو نہاوند کی جنگ میں پکڑا گیا تھا اور اس کے بعد جناب مغیرہ بن شعبہ کی غلامی میں آ گیا تھا، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی نیت سے منہ اندھیرے مسجد میں آ گیا تھا۔ اس نے اپنی چادر میں خنجر چھپا رکھا تھا جس کا دستہ پیچ میں تھا اور دونوں طرف بڑی تیز دھاروں کے پھل تھے۔ وہ مسجد میں ایک طرف چھپ گیا اور جب نماز شروع ہوئی تو وار کر دیا اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا۔ نمازیوں میں ایک بے چینی سی پھیل گئی، بہت سے لوگ اس کو پکڑنے اور سزا دینے کے لیے اس کی طرف دوڑے، لیکن فیروز نے ان کا ہاتھ اپنی کمر تک نہ پہنچنے دیا۔ دائیں بائیں خنجر کے وار کرنے لگا، حتیٰ کہ 12 آدمی زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک قول کے مطابق 6 اور دوسرے قول کے مطابق 9 جاں بر نہ ہو سکے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کی جگہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور نہایت ہی مختصر ترین صورتیں یعنی سورۃ العصر اور سورۃ الکوثر پڑھائی، اور جلد از جلد نماز پڑھانے کے بعد فوراً امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب دن نکلا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا۔ انہوں نے ہماری صورتیں دیکھیں اور پوچھا، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا ہاں۔ بولے، جس نے نماز چھوڑ دی وہ مسلمان نہیں ہے۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیب سے مشورے لے رہے تھے اور وہ مایوسی کا اظہار کر رہا تھا، مسلمان مسجد میں اور اس کے آس پاس ٹولیاں بنائے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ ابو لولو نے یہ ذلیل حرکت کیوں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ ان کے عزیز و قارب ان کے مرنے کے بعد تجہیز و تکفین میں گھولو سے کام لیں گے، اس لیے وصیت فرما دی کہ نہ انہیں مشک سے نہلایا جائے نہ مشک ان کے قریب لایا جائے۔ عرب میں دستور تھا کہ جب ان کا کوئی ممتاز فرد مرتا تھا تو اسے مشک سے نہلاتے تھے، اور اپنے بیٹے سے فرمایا، مجھے اوسط درجے کا کفن دینا، کیونکہ اگر اللہ کے نزدیک مجھ میں کوئی بھلائی ہوگی
تو وہ اسے اچھے لباس سے تبدیل کر دے گا۔ میری قبر بھی معمولی ہونی چاہیے، عورتیں میری جنازے کے ساتھ نہ چلیں، میری تعریف میں وہ باتیں نہ کی جائیں جو مجھ میں نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ مجھے زیادہ جانتا ہے۔ جب تم میرا جنازہ لے کر نکلو تو تیز تیز قدم چلنا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے نزدیک کوئی بھلائی ہے تو تم مجھے اس جگہ جلدی پہنچا دو گے جو میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد تشریف لائے۔ ان کی میت کمرے کے ایک گوشے میں رکھی تھی، اس پر چادر پڑی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے چادر ہٹائی اور فرمایا، ابو حفص، اللہ آپ کو اپنی رحمت سے نوازے۔ میرے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں کہ میں اس کے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملوں۔ میت کو غسل دینے کے بعد 3 کپڑوں میں کفنایا اور پھر مسجد میں لایا گیا، جہاں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد لوگوں نے میت اٹھائی اور حضرت عائشہ کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب اپنے محترم رفیقوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، بے کھٹکے چلے آؤ۔ جب حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمام میں خلافت سنبھالی تھی تو لوگ ان کی شدت و سخت گیری سے ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے 10 برس اور 6 مہینے ان کے درمیان گزارے، اور اس تمام مدت میں وہ سب سے زیادہ شفیق، سب سے زیادہ عادل اور سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے امیر ثابت ہوئے۔ اس لیے عوام و خواص کے دل روز بروز ان کی محبت کے اسیر ہوتے چلے گئے۔